اب جو ہم سے بچھڑ کے چلے جائیں قبروں میں، ان سے متعلقہ جو زندوں کا حق ہے اور زندوں پر حق ہے اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی علوم سے دوری اس قدر بڑھ گئی کہ میت کو غسل دینے کے بارے میں بھی عجیب عجیب قسم کے وسوسے، وہم اور عجیب خیالات عوام میں معروف ہیں۔ اب عوام میں یہ چیزیں مشہور ہیں، جس طرح جو عورت امید سے ہو، حاملہ ہو، اس کے بارے میں عوام میں وہم ہے کہ وہ کسی کو غسل دے گی تو اسے کوئی پرابلم بن جائے گی، مسائل بن جائیں گے، تعویذات و عملیات کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ جلدی، پلیز بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ اب بھی ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو مولوی صاحب مردوں کو غسل دیتے ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 3، میت کو غسل دینے کے متعلقہ نئی نویلی دلہن کے بارے میں بھی تصورات پائے جاتے ہیں کہ جو ابھی کچھ روز قبل بیاہ کر آئی ہے اور گھر میں میت ہو گئی تو وہ غسل نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک زندہ انسان کے وجود سے روح کیا نکلی کہ لوگ اس سے ڈرنے لگ گئے۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اے بندے، یہ ہے تیری پوزیشن کہ جن سے تو گلے ملتا تھا وہ اب تجھ سے دور بھاگتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں کہ اس کو غسل دے سکتے کہ نہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دو حدیثیں سن لیجئے کہ میت کو غسل دینا عمل کیسا ہے، کوئی مکروہ عمل ہے، کوئی ڈراؤنا عمل ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی نحوست کا پہلو ہے۔ یہ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے، امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس کو نقل کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ غسل دینے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت والے عمل کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، اس کو بھی امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کو چھپایا، عیب کی جمع عیوب ہے، یہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں عیب چھپانے سے مراد کیا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور جس کو غسل دیا ہے اس میت کے عیبوں کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے یعنی غسل دینے والے کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب عیب چھپانے سے یہاں مراد کیا ہے کہ اس کا عیب چھپایا جائے؟ غسل کے دوران سب سے پہلی بات فقہاء نے جو لکھی کہ قریبی عزیز رشتہ دار غسل میں شریک ہوں۔ دوسری بات، وہ امانت دار ہوں۔ اب یہاں امانت داری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ کوئی لین دین کا معاملہ تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے دوران اگر کوئی ایسی چیز دیکھنے کو ملے، مثلا مردے کا رنگ بدل گیا یا یکدم اس کے وجود سے بدبو اٹھی، اس کے جسم کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا جس کو وہ زندگی میں چھپاتا تھا، تو ایسا بندہ میت کو غسل دے کہ اگر برائی دیکھے دوران غسل
تو وہ لوگوں میں ڈنڈورا نہ پیٹتا پھرے۔ اس کی وجہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم دی کہ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو مر جاتے ہیں ان کے عیب بیان نہ کرو، جو مر جاتے ہیں ان کے عیب بیان نہ کرو، اگر ان کی کوئی اچھائی یاد ہے تو اچھائی کو بیان کرو۔ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب کہ یہ بندہ بڑا پیڑا سی، بڑا نلیک سی، بڑے جھوٹ بولدا سی، وعدے پورے نہیں سی کردا، غسیلہ تھا، بد اخلاق تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، شراب پیتا رہتا تھا۔ یہ تو ہر زندہ شخص کو چاہیے کہ وہ پیچھے زبانوں پر کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث سے جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ گزرا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بیان کیا، اس کی برائیاں بیان کی، اس کی برائیاں بیان کی۔ سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے برائیاں بیان کی اس پر جہنم، اور جس کی اچھائیاں بیان کی اس پر جنت، کیونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ محدث کوٹروی رحمت نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بندہ اپنے شہر میں آنے والوں کو عجیب انداز کے ساتھ لوٹتا تھا۔ نو وارد شخص سے ملتا، سلام دعا کے بعد چاچے تائے مامے پھوپھے دادے پر دادے سے شروع کر دیتا، اچھا چھوڑیے، جیسے پوچھتے آپ نے مجھے پہچانا؟ تو وہ کہتے جی نہیں پہچانا۔ وہ چھوڑیے اس بات کو، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ اس دور میں جو ہوٹل ہوتے تھے، نان بائی اس کو کہتے تھے، نان بائی کے پاس جاتا، پرتکلف کھانا منگواتا، جب تھوڑا سا کھانا بچ رہتا تو وہ اس کو کہتا کہ آپ ذرا رکیں، میں ابھی آتا ہوں، بل پے میں ہی کروں گا، آپ پیسے نہیں دیں گے، پیسے میں دوں گا۔ اب اس بندے نے کسی علم والے سے سن رکھا تھا کہ اگر کسی مرنے والے کی 3 بندے تعریف کر دیں تو اللہ اسے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ اب اس کو پتا تو تھا کہ میری تعریف کسی نے نہیں کرنی، تو اس نے 3 بندوں کو پیسے دے دیے کہ میاں جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں کہتے رہنا کہ اچھا تھا اچھا تھا۔ المختصر مر گیا، بھاڑے کے تعریف کرنے والے جنازے میں شریک تھے، اور وہ اس کے لیے ہوئے پیسے کے عوض اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ قبر میں پہنچا، نکیرین آ گئے، سوالات شروع ہوئے، اب جواب بنتا کوئی نہیں۔ غیب سے آواز آئی، فرشتوں یہ ساری زندگی لوگوں کو روڑے میں ڈالتا رہا ہے، اور اس نے چاہا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ فریب کرے، پر ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک نیت تھی کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اب اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس کی ایک امید تھی کہ اگر یہ کر لے گا تو ہم اسے معاف کر، اسی کسے دا قدیم مان نہیں توڑیا، ہم نے اسے بخش دیا۔ زندہ رہنا ہے ایک محدود وقت کے لیے، ایک دن جانا ہے۔ بابے کہتے ہیں جناب کہ جب تو آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے گھر والے ہنس رہے تھے تیرے آنے کی خوشی میں۔ زندگی کا لطف یہ ہے کہ تو جائے تجھے زمانہ رو رہا ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیتے جی ہماری کتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ایک دوسرے کی کتنی تعریفیں ویسے ہی کر جاتے ہیں، نام بنانے کے لیے، اگلے کے دل میں مقام بنانے کے لیے، یا اپنی ترجیحات اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اصل تے پتہ ادوں لگتا ہے جدوں ساں مکدے نے کہ ہن بھی کوئی چنگا آخدا ہے کہ نہیں آخدا، اب بھی کوئی بلائی سے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے یادگار زندگی چھوڑ کر جائیں کہ دنیا یاد کرے۔ کوئی آیا تھا، داتا صاحب کو دنیا یاد نہیں کرتی۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں لکھا ہوا،
کوئی ایسی مشین نہیں لگی کہ کوئی بے وضو آیا تو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، ننگے سر آیا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پر وجہ کیا ہے کہ بارگاہ میں حاضری سے پہلے ہی سوچتے ہیں وضو ہے کہ نہیں، سر ہوتے ہاتھ مار دیں جناب ٹوپی ہے کہ نہیں، ٹوپی نہیں تو جیب بھی رومال نکال کے باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جینا، یہ ہے مرنا، کہ زندگی بھی کمال کی اور دنیا سے جائیں تو جانے کے بعد قبر انہاں دی جیوے باہو جڑے مرن تو پہلے مر گئے ہو۔ جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنی خواہشوں کو، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے ابھی سنا کہ میت کو غسل دینے والا بخشا جاتا ہے، میت کو غسل دینے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ نشست کیوں رکھی؟ ہم چاہتے تھے کو مار داڑ والی تقریر رکھ دیتے، لیکن عرض یہ ہے باپ کی میت پڑی ہے غسل دینے والا، بیٹے کتنے موجود ہیں؟ میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، ہمارے شہر کا واقعہ ہے کہ جنازہ لیٹ ہو گیا اور ہر بندہ باتیں کر رہا تھا۔ جنازہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا؟ ایک بیٹا یورپ سے آیا تھا، ایک سعودیہ سے۔ لیٹ کیوں ہوا جنازہ؟ انہوں نے کہا جی مردے نوان والا نہیں لبا۔ جس باپ نے پالا تھا ساری زندگی، کمر دوری ہو گئی، حلال حرام کا فرق چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، جس باپ نے پالا تھا یہ اس کے ساتھ سلوک ہے کہ آج آخری غسل اولاد کو وہ نہیں دینا آتا، وہ نہیں دینا آتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، ماں کو پہلے وہ بیوی ہوتی ہے، ساری زندگی سر کے تاج کے وہ جو حقوق ہے اس کو پورے کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں بن جاتی ہے۔ ماں بننے کے بعد اس کی ساری توجہ اولاد پر، اور پھر جب بیٹیوں والی ہو جائے تو پھر وہ جوڑ جامہ شروع کر دیتی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی خواہش ہے، بتی دیاں ٹوما بنانیاں نے، پیٹ کو گرا لگاتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ آج اس کی میت پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی بیٹی قریب نہیں جاتی، وہ بھی انتظار کر رہی ہے مردے نوان علی دا۔ یہ ماں باپ کا حق تھا، یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ تھا، یہ ماں باپ کو پالنے کا جواب تھا کہ ایسا کیا جاتا۔ یہ ماں ہے جو چھوٹے بچوں کو دھوتی رہی، گندگی کر دی ہے اس نے کبھی فکر نہیں کی، پیشاب ماں کی گود میں ہوا کبھی فکر نہیں کی، میت پڑی ہوئی ہے بیٹیوں کو غسل دینا نہیں آتا، اور کہہ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے یہ کیسی ترقی ہے۔ جو لوگ پروفیشنلی طور پر غسل دیتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے غسل دینے کا طریقہ دیکھا؟ میت کو اکھاڑ پچھاڑ رہے ہوتے ہیں تخت پر، اور علماء نے لکھا کہ جب غسال غسل دینے والا میت کے کپڑے اتارتا ہے تو میت اس سے کہتی او غسل دینے والے ہاتھ ذرا نرمی سے لگا، موت کے وقت کی تکلیف اب تک بدن میں محسوس ہو رہی ہے۔ اپنا ہوگا تو کوئی ہاتھ تو نرمی سے لگائے گا، اپنا ہوگا کوئی ہاتھ تو پیار کے ساتھ لگائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا تصور جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھائی ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ قریبی ہوتا ہے، اکیلا پڑا، اس کی میت پڑی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگیوں کا انجام کہ ہم اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آتا۔ وہی بیٹا جو سینے پہ لیٹ لیٹ کے پلا ہوتا ہے وہی باپ کی میت سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہی بیٹی کہ جس کو ماں نے پرورش کے عروج پر پہنچایا ہوتا ہے وہی اس کی میت سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر انجام دیکھیے، میت کے اترے ہوئے کپڑے، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی ہو، میت کے اترے ہوئے کپڑے تو کوئی نہیں پہنتا۔ کئی دن تک لوگ اس جگہ سے گھر سے ڈرتے ہیں جہاں میت کو غسل دیا ہوتا ہے، اور ہندوستانی رسم چل نکلی کہ وہاں چراغ جلانے لگ گئے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے، شاید بعض علاقوں میں اب بھی ہو کہ جہاں میت کو غسل دیتے ہیں وہاں چراغ جلاتے ہیں
کہتے ہیں جی یہاں بدروئیں آ جائیں گی، جنات آ جائیں گے، چراغ جلا دو، کو چڑیل شڑیل کو جن شن نہ آئے، اس لیے چراغ جلایا جاتا ہے۔ یہ بھی جاہلانہ رسم ہے، کوئی جنات نہیں آتے، کوئی چڑیلیں نہیں آتی، یہ عوام کا وہم ہے جو دماغوں کے اندر پل گیا ہے۔ لیکن میں بار بار اس بات کی طرف آ رہا ہوں، بندے دا مول اے ہے کہ مرن تو بعد اپنے ہی ادھے تو ڈرن لگ جاندے نے، اپنے ہی اس سے خوف کھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو بندہ ہے اس نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، یہ قبر میں اس کی کیفیت کیا ہوگی، قبر کے اندر اس کی حالت کیا ہوگی، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج کے زندہ ہیں، کل کے مردہ ہیں، آج زمین پر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ باہر کوئی سنگ مرمر بھی لگا دے تو سنگ مرمر سے قبر کے اندر کے حالات نہیں بدلتے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ قبریں اوپر سے دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو فکر اس قبر کی جائے کہ جہاں ہر چیز کو چھوڑ کر بندے نے رخصت ہونا ہے۔